الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں، ترغیب دیں، ان پر سختی کریں، کیونکہ جب آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی آگ لگ جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ گھر کی چیزوں کو بچائیں گے، یا گھر میں جو سامان رکھا ہے یا جو قیمتی چیزیں پڑی ہیں ان کو بچائیں گے، یا اپنی اولاد کو بچائیں گے؟ یقیناً سب کا یہی جواب ہوگا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو بچائیں گے، اپنی اولاد کو آگ کے ڈر سے آپ فوراً گھر سے باہر نکالیں گے تاکہ وہ آگ میں نہ پھنس جائیں، کہیں آگ کے شعلوں میں نہ پھنس جائیں۔ تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کو نماز کی ترغیب دیں، ان کے اوپر سختی کریں، اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کے جائیں تاکہ ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی ہوگی کہ آپ خود تو نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو آپ نے دین کی طرف کیوں نہیں لگایا، اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیوں نہیں دی، حالانکہ آپ ان کے اوپر سختی بھی کر سکتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بوقت وفات وصیتیں کرتے ہیں تو نماز کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ سارے کام بڑی ہمت کے اور ضروری ہیں۔ لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے یا بنیہ صیغہ تصغیر لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنانا چاہیے، اور ابتدائی طور پر تعلیم پیار سے ہو۔ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں مذکورہ اعمال اقاموا الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی مصیبہ کو بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمام عبادات امور خیر کی اساس ہیں، کہ یعنی نماز پڑھو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور کوئی آپ کے اوپر تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، خود بھی نیکی کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے ان ذالک من عزم الامور کا مفہوم بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے
کہ مذکورہ بالامور اعلیٰ ترین اخلاقی اور حصول نجات کے لیے اہم ترین اعمال ہیں۔ 10 برس کی عمر تک اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔ رہبر کامل ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم کرو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر ہے، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خرچ کریں اللہ کے راستے پہ۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو اپنی آسانی کے لیے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں مہینے کی 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ایک ایسا دینی فریضہ ہے جو ایمان ادیان سماویہ میں موجود رہا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اور نماز کی حفاظت۔ سیدنا زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم دیکھتے ہیں تو اپنی کبر سنی اور بیوی کے سنن یاس کو پہنچ جانے کے باوجود ولد صالح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے ولد صالح کی بشارت بھیج دی۔ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و عبادت میں لوگوں کا سردار ہوگا، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نبی اور صالح ہوگا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو جس وقت یہ خوشخبری ملی آپ حالت نماز میں تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فنادتہ ملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحضورا
وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین من الصالحین۔ تو فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار، پاک باز اور صالح نبی ہوگا۔ سیدنا موسیٰ و ہارون اور حفاظت نماز۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو مساجد کے طور پر استعمال کرو اور اندر ہی نماز پڑھ لیا کرو تاکہ فرعون کے کرندے تمہیں باہر مساجد میں نماز پڑھتے دیکھ کر ایذا نہ پہنچائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اے موسیٰ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو محترم ناظرین، بہت ساری یہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حفاظت نماز، سیدنا شعیب علیہ السلام اور حفاظت نماز، ہر ایک نے نماز پڑھی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے سب نے نماز پڑھی، کسی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کر جو سید الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ نے ہمیں سب سے بڑھ کے نوازا، کتاب وہ دی جو سب کتابوں کی سردار ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء جو سب انبیاء کے سردار ہیں۔ اور افسوس یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ان کے جیسے عمل ان کی سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نماز، کہ یعنی نہ سجدے کا پتہ ہے نہ رکوع کا پتہ ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارا دھیان ہمارا جو ہے وہ اپنے گھر یا اپنے کاروبار کی طرف ہوتا ہے، اور نماز بھی ہماری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی۔ نماز کو صدق دل سے اللہ کے سامنے، اس بات کہ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، باادب ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ کوئی کسی طرح کی حرکات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کی حرکات کر رہا ہوتا ہے، نماز میں مؤدب ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا کرے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔